تفصیلی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اور چیز ہیں. حضرت مسلم موعود نے ایک مضبوط استنباط فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کا یہ مطلب بنتا ہے. تو اس کو جو تفسیر ہے اس کو قرآن کی آیت کے طور پر پیش کرنا تو جائز نہیں نا. اسی طرح بائبل کی آیات کا تصور دے کر تفسیر پیش کرنی جائز نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا جو جلوس کا بائبل میں ذکر ملتا ہے باقی اشارے ملتے ہیں جن سے حضرت مسلم موعود نے استنباط کیا ہے کہ یہ انگلستان ہوگا. یہ ٹھیک ہے. آگے چلیں آپ. آگے قرآن کی ترکنا ٹھیک ہے. اور ہم ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم انہیں ایک دوسرے میں اس کو وقت آئے گا. یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ پکڑ رہے ہیں ان کو. اب ہے جھنڈا اٹھا دیتے ہیں. یہ جھنڈا نہیں سامنے منہ پہ آنا چاہیے. ہاں. اور ہم ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم انہیں ایک دوسرے کے خلاف جوش سے حملہ آور ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور دلوں بجایا جائے گا. ٹھیک ہے. تب ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں نفے کا کس صورت سے کیا مراد ہے؟ وہ انقلاب جو سیاسی ہو یا مذہبی ہو اس کا نام ہے سات. اسی کو قیامت بھی کہا جاتا ہے بعض دفعہ مگر اکثر سات کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہر بڑی انقلاب کی گھڑی سے پہلے جو اذن عام دیا جاتا ہے کہ ہو جائے یہ وہ بگل نہیں ہے جو جنگ میں آپ سنتے ہیں. یہ تقدیر الہی کا بگل ہوتا ہے. وہ ایک سور پھونکتی ہے کہ اب وقت آ گیا خدا کی تقدیر کے مطابق کہ اب یہ قومیں اٹھ کھڑی ہوں اور لڑ پڑیں. یہ مراد ہے نفخ فی الصور. ظہور مہدی آخر زمان